بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى وقال تعالی قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. محترم حاضرین، ہم توحید کی ضد شرک اور شرک میں شرک اکبر کی بنیادی قسموں کو پڑھ رہے ہیں. اس سلسلے میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ شرک کی بنیادی اور رئیسی طور پر 3 قسمیں ہیں، ٹھیک اس کی ضد جو توحید کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی تھی: اللہ کی ربوبیت میں توحید، الوہیت میں توحید، اور تیسری اسماء و صفات کی توحید. ان تینوں میں اگر اس توحید میں خلل ہوگا، خرابی ہوگی، تو ربوبیت کا شرک، الوہیت کا شرک، اس پر تفصیل سے ہم نے گفتگو کی. تیسری قسم جو بنیادی شرک کی ہے وہ ہے الشرک فی الاسماء والصفات، اسماء اور صفات کے بارے میں شرک. کیا مطلب؟ اجمالی طور سے یہ عرض کریں کہ اسماء و صفات کے اثبات یا توحید کے باب میں ہم لوگ یہ جان چکے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بہترین نام اور بلند ترین صفات وارد ہیں، جن کا اثبات کیا گیا ہے قرآن و حدیث میں، ہم ان کو مانتے ہیں. کس طرح مانتے ہیں؟ کہ جیسا ان صفات اور ناموں سے جس معنی اور مفہوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ متصف ہے، یہ نام، یہ صفات جیسے اللہ کے لیے ہیں ویسے کسی اور کے لیے نہیں ہے. اور چونکہ قرآن و حدیث میں یہ اسماء اور صفات وارد ہوئے ہیں، لہٰذا ہم ان کا انکار نہیں کرتے، جیسا کہ جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ، کلابیہ کلی یا جزوی طور پر کچھ ناموں کا انکار کرتے ہیں. اور قرآن میں ناموں کے انکار کو کفر میں کفر کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہترین نام ہیں. فَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چنانچہ تم ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان سے الگ ہو جاؤ جو اللہ کے ناموں میں الہاد، کجروی اختیار کرتے ہیں. الہاد کی کئی شکلیں ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں شرک کیا جائے. جو نام اللہ کا ہے ہم اس نام کو یا اس کا مشتق کسی مخلوق کو دیں اسی معنی میں. جو اللہ کا نام نہیں ہے وہ نام اس کو اللہ کو دینے کی کوشش کریں، یا اس کی ایسی تعویل کریں جو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے معنی اور مفہوم سے الگ ہو، اصل مراد سے ہٹا ہوا ہو. الہاد کی اس طرح کئی شکلیں ہیں، اور ان میں سے بعض شکلیں کفر کی، بعض گناہ کی، اور بعض بدعت کا معنی اور حیثیت رکھتی ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی توحید کے باب میں ہم نے پڑھا کہ قرآن اور حدیث میں اللہ کے جو اسماء حسنہ اور صفات علیٰ ہیں ان کو مانا جائے. کیسے؟ بغیر انکار کے، بغیر نفی کیے ہوئے، بغیر تمثیل کے، یعنی اس کی مثالیں بیان نہ کی جائیں، بغیر تحریف کیے ہوئے، یعنی اس کے معنی کو گھما پھرا کر کے یہ معنی سے اس سے یہ مراد نہیں، یہ معنی ہے، جبکہ وہ حقیقت نہیں ہے. جیسے معتزلہ، جہمیہ اور ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح اور ثابت شدہ صفات کے بارے میں یہ کہتے ہیں. جیسے معتزلہ کہتے ہیں کہ ید کا لفظ جو اللہ کے لیے آیا ہے ہاتھ کا، اس سے مراد ہاتھ نہیں بلکہ قدرت ہے. اہل سنت نے اس کا شدید رد کیا. کچھ لوگ اللہ کی صفت کلام کا انکار کرتے ہیں. جہمیہ، قدریہ اور ہمارے یہاں صوفیہ ان سے جو بہت ساری چیزوں میں، دینی امور میں ان گمراہ فرقوں اور بدعتی لوگوں سے مواد لیتے ہیں، فکر کو اخذ کرتے ہیں. ان کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں کامن لوگ عام طور سے کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. علو کی ایک بحث ہے جس پر کچھ گفتگو مختلف دروس میں ہوتی رہی ہیں، اور اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں وہ ہوتی رہے گی. وہ لوگ انکار کرتے ہیں، اور اس انکار پر مختلف درجات کی بنیاد پر علماء سلف کا، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ جو ایسا کہتا ہے کہ اللہ آسمان میں عرش کے اوپر نہیں ہے وہ شخص کافر ہے. آج ہمارے یہاں کے احناف یہ نہیں مانتے.
اور یہ جو امام حنیفہ کا فتویٰ ہے اس کی تعویل کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ یہ ان سے ثابت نہیں ہے. چلیے ان سے ثابت نہ ہو، قرآن کی حدیث کی کم و بیش لگ بھگ بقول علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ شرح العقیدہ الطحاویہ میں انہوں نے لکھا کہ لگ بھگ 1000 دلیلیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے پر دلالت کرتی ہیں. 1000 دلیلیں کم سے کم، جس میں سے انہی کے بقول جو لوگ اللہ کے علو کا، علو مکان کا، علو کئی قسم کا ہوتا ہے، علو مکان کا، جگہ کے بلند ہونے کا، میں بلند ہونے کا جو انکار کرتے ہیں، وہ ان دلیلوں میں سے 2-4 کا جواب نہیں دے سکتے تو ساری 1000 کا کیا دے پائیں گے؟ اطمینان بخش جواب نہیں ہے، زبردستی کی کھینچتان ہے. وہ بحث ہم دوسری جگہ، یہاں میں اسماء و صفات کے معنی کا صرف ذکر کر رہا ہوں کہ الہاد کرنے کی مختلف شکلیں ہیں، اور توحید یہ ہے کہ ان ناموں کو، صفات کو جو قرآن و حدیث میں آئی ہے، جیسے آئی ہے اس کو حقیقی معنی پر ویسے ہی مانا جائے. اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں سے یہ اصول ہے کہ قرآن حدیث جس طرح آئے ہیں ان کے ظاہری معنی پر ویسے ہی اس کو گزارا جائے، الا یہ کہ کوئی قرینہ یا دلیل یہ دلالت کرے کہ یہاں یہ لفظ یا یہ اسم کسی اور معنی میں استعمال ہوا ہے، حقیقی معنی سے مجازی کی طرف، یا حقیقی معنی میں اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، کسی دوسرے معنی کی تعین کر رہا ہو، اس معنی کے مقابلے میں جو عمومی طور سے ظاہری معنی مانا جاتا ہے. بغیر تحریف کے، بغیر تعویل کے، بغیر تمثیل کے، بغیر تشبیہ کے، اس میں کچھ لوگ تشبیہ پہ تھوڑی بحث کرتے ہیں، اور بغیر انکار کیے ہوئے ان ناموں کو ماننا، یہ توحید فی الاسماء و صفات ہے. یہاں ہم پڑھ رہے ہیں اس کی ضد اسماء اور صفات میں شرک. یہاں انکار نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام اور جو صفات ہیں ان ناموں اور صفات کو ماننا، لیکن ساتھ ساتھ ویسا ہی مخلوق میں کسی کو مان لینا، کوئی نبی، پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی جن، یا بزرگان دین، اولیاء اور صالحین، باپ دادا، کسی کو ایسی کسی صفت سے متصف کرنا، ایسا نام دینا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخصوص نام ہے یا اللہ تعالیٰ پر کے لیے استعمال کی ہوئی صفات ہیں، یہ اسماء اور صفات میں شرک ہے. آئیے پہلے عبارت دیکھیں. میں اس سلسلے میں، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ اس سلسلے میں بعض وضاحت بہت ضروری ہے سمجھنا، بلکہ ایک جملہ میں یہاں کہوں کہ دنیا میں جتنے بھی مشرک ہیں، جتنے بھی مشرک ہیں، وہ چاہے ہماری نظر میں جو کفار اور مشرکین واضح طور پر ہے، جو اسلام مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، یا وہ مشرک جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، قبر پرست ہیں، اہل تصوف میں بہت سارے لوگ ہیں، اور ایسے بہت سے مسلمان ہیں جو واضح اور کھلا صریح شرک کرتے ہیں. تو یہ جتنے مشرک ہیں، یہ حقیقت میں اگر آپ غور کریں گے تو جہاں الوہیت میں شرک کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں، وہاں کسی نہ کسی طریقے سے اسماء و صفات اور ربوبیت کا بھی شرک ان میں شامل ہے، ضرور ہوگا. ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے، یہ توحید کے باب میں گزری کہ اگر ایک آدمی توحید الوہیت مان لیتا ہے تو خود بخود اس میں دوسری دونوں توحید شامل ہو جاتی ہے، ربوبیت اور الوہیت. مثال کے طور پہ دعا کرنا عبادت ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ مجھے اولاد دے، مجھے بیماری سے شفا دے، میری مصیبت تنگی پریشانی دور کر دے، میرے قرض سے مجھے نجات دلا دے، وغیرہ وغیرہ. آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں، تو دعا جب مانگ رہے ہیں تو یہ دعا مانگنے کا عمل عبادت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت توحید الوہیت میں شامل ہے کہ آپ کسی اور کی عبادت نہ کریں. اور ساتھ ہی ساتھ جس وقت آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، آپ یہ یقین کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو میرے قرض کو ٹھیک قرض کو ادا کر سکتا ہے، میری بیماری میں شفا دے سکتا ہے. شفا دینے والا کام ربوبیت میں اللہ کا کام ہے. آپ بارش مانگ رہے ہیں، آپ کا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا سکتا ہے، اس کی قدرت و طاقت میں ہے، مشیت میں ہے، جیسا وہ چاہے گا بارش برسا سکتا ہے. اس کا مطلب آپ اللہ تعالیٰ کی بارش برسانے والی ربوبیت کے فعل کو مان رہے ہیں. تو الوہیت پہ عمل کیا، ربوبیت بھی آ گئی. پھر آپ جب وقت دعا مانگ رہے ہیں تو آپ کا یہ بھی یقین ہے کہ اللہ میری حالت کو جان رہا ہے، علم والی صفت رکھتا ہے. اللہ میری پکار کو، میری دعا کو، میری نیت کو جان رہا ہے، سن رہا ہے. یعنی اس کی صفت ہے سننا، دیکھنا، جاننا. تو یہ اسماء اور صفات کو بھی آپ نے مان لیا. ایک دعا کی آپ نے، اس دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، اس کی ربوبیت اور اس کے بعض ناموں کا اعتراف بھی کر رہے ہیں. تو توحید الوہیت میں تینوں توحیدیں آ گئی. لیکن اگر ایک آدمی توحید ربوبیت مان رہا ہے
تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی تینوں توحید ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ کفار مکہ اللہ کی ربوبیت کے بہت سی چیزوں کو مانتے تھے جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان اور زمین کس نے پیدا کیا تو جواب دیں گے اللہ۔ کون ہے کہ اگر وہ پکڑنا چاہے تو کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اور وہ پناہ دینا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو یہ کہیں گے اللہ۔ قرآن نے کہا کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں خالص دین کر کے، صرف اللہ سے دعا مانگتے ہیں، بتوں پوجا اور معبودان باطلہ کو نہیں پوچھتے، نہیں پکارتے۔ یہ ان کی اللہ کو ماننے کی کچھ چیزوں کا ذکر کیا، اور یہ بتایا کہ وہ یہ مانتے تھے کہ سمندر کی طوفان سے بچانے والی ذات، طاقت، قدرت صرف اللہ کے پاس ہے، ہمارے معبودوں کے پاس نہیں ہے۔ ربوبیت کی یہ طاقت وہ اللہ کے لیے خاص مانتے تھے۔ اس لیے اہل علم عام طور سے کہتے ہیں، حالانکہ وہاں بھی ربوبیت میں ان کے یہاں کھوٹ خرابی پائی جاتی تھی، لیکن مجموعی اور بنیادی طور سے وہ ربوبیت کو مانتے تھے، لیکن ان کا اس ربوبیت کو ماننا ان کو مسلمان نہیں بنا سکا، اسلام میں داخل نہیں مانا جا سکا۔ اللہ کو ماننے کے باوجود وہ اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں۔ قرآن نے کہا کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو میں نہیں کر سکتا، اور میں جس کی کرتا ہوں تم نہیں کرتے، جبکہ وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے، حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی عبادت تو کرتے تھے، ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے تھے۔ شرک اکبر جس نے کر لیا اس کی عبادت نہیں رہی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک توحید جس طرح دوسری کو جڑی ہوئی ہے، ایسے ہی شرک والا معاملہ بھی ہے۔ اگر ایک آدمی نے الوہیت میں شرک کیا تو ان دونوں میں بھی ہوگا۔ اور دوسری بات میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی مشرک کو آپ دیکھیں گے دنیا میں یا ہمارے یہاں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرک کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ دراصل ان کی خطا ٹھوکر زیادہ تر اسماء اور صفات میں ہی لگی ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ آج ہمارے یہاں اگر کوئی شخص اپنی تکلیف، مصیبت میں، پریشانی میں شیخ عبد القادر جیلانی کو پکار رہا ہے، خواجہ معین الدین چشتی کو آواز دے رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ امت تیرے وقت بڑا کیا ہے، بہت مصیبت کا وقت ہے، آپ مدد کیجئے، ہاں اس قسم کی بات۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ اس قسم کے اشعار بریلوی حضرات ہی نہیں، دیوبندی حضرات بھی پڑھتے ہیں۔ اچھی طرح دماغ کھول کے اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، سن لے کہ یہ شرک اکبر ہے، شرک اکبر ہے۔ جب آپ اللہ کے رسول کو پکار رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ عبد القادر جیلانی کو پکار رہے ہو، آپ یہ عقیدہ رکھ رہے ہو کہ وہ ہماری پکار کو سن رہے ہیں، اپنی قبر میں ہوتے ہوئے، روضے میں ہوتے ہوئے وہ جو ہے ہماری دعاؤں کو سن رہے ہیں، اللہ کی طرح سننے والے سمیع ہیں، اللہ کی طرح علم والے ہماری حاجتوں کو جان رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح یہ طاقت اور قدرت رکھتے ہیں کہ ہمارے ضروریات کو پورا کر دیں۔ قدرت بھی ہے ان کے اندر، اگر نہیں ذرا بذات خود تو ان کے اندر یہ پاور اور قوت ہے کہ اللہ تعالیٰ پر دباؤ ڈال دے، اللہ کے فیصلے کو بدل دے۔ یہ آپ کا عقیدہ ہے، تب آپ شیخ عبد القادر جیلانی کو، فلاں بزرگ کو، فلاں پیر کو، فلاں بابا کو پکار رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے مشرک ہیں جب شرک کرتے ہیں تو اس میں خود بخود کسی نہ کسی شکل میں یہ عقیدہ موجود ہوتا ہے کہ جس بارے میں میں اپنے اس کو پکار رہا ہوں، بابا، بزرگ، پیر صاحب اور فلاں کو، چاہے وہ زبان سے یہ کہے، دل میں یہ عقیدہ رکھے کہ میں اللہ کے برابر ان کو نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ اللہ کے برابر کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرح سمیع مان رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی محمد رسول اللہ یا جس کو پکار رہا ہے کہ میری پکار کو وہ اپنی قبر میں رہتے ہوئے سن رہے ہیں، اللہ کی طرح سمیع مانا، اللہ کی طرح علیم مانا، اللہ کی طرح دعاؤں کو قبول کرنے والا مانا، یہ اللہ کے عام ناموں اور اللہ کی صفات اور خصوصیات کا حصہ ہے۔ تو یہ ایک بات دماغ میں رکھیے کہ جو بھی شرک کر رہا ہے، یہ میں نے ایک مثال دی صرف، جتنے بھی شرک پائے جاتے ہیں دراصل وہاں ایک غلطی یہ ہوتی ہے، ٹھوکر یہ کھائی کہ جو خصوصیت اللہ کی ہے ناموں کے اعتبار سے، اللہ نے کیوں بار بار یہ اسماء و صفات، توحید کے سلسلے میں بات کر چکا ہوں، اور فقہ الاسماء الحسنى والا ہمارا ایک درس رکا ہوا ہے، شیخ عبد الرزاق کی کتاب کے دروس کا سلسلہ 8 دروس ہوئے ہیں، اس کی بڑی افادیت ہے، اور جتنی افادیت ہے اس کا اندازہ صرف آپ اس سے لگائیے کہ قرآن میں آپ پڑھیے، جب تلاوت کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ جگہ جگہ بار بار مختلف آیتوں کے آگے پیچھے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا بکثرت ذکر ہے۔ اللہ رحمان رحیم ہے، رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے، غفور ہے، اور حلیم ہے، عزیز الحکیم ہے، اول آخر، والاول والآخر، ظاہر باطن ہے،
ہاں وہ العزیز الجبار المہیمن المتکبر، ہاں الملک القدوس السلام المہیمن المتکبر، کتنے نام اکٹھا یہاں بیان کیے گئے. یہ کیا بلا وجہ ہے؟ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے صرف معنی مفہوم کو سمجھیں گے تو یہ خود ایک بڑی کہنا چاہیے کہ علم کا ایک بڑا عظیم الشان شعبہ ہے، اور ایک ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں. جتنا آپ ڈوبتے جائیں گے، غوطہ لگائیں گے، اتنے نئے موتی نکلیں گے. اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اور جیسے جیسے اس کے ناموں اور صفات کو آپ جانیں گے، اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی توحید آپ کے دل و دماغ میں رچے گی بسے گی، شرک بھاگے گا. اور جتنے لوگ شرک کر رہے ہیں، بزرگان پیر اور فلاں کو مان رہے ہیں، یہ پکی بات ہے کہ انہوں نے اللہ کو جانا ہی نہیں ہے. وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر، اس کی عظمت، اس کی کبریائی کو جانا ہی نہیں، جیسا کہ اس کا حق ہے پہچانا ہی نہیں. ہاں اگر اللہ کی قدر منزلت، اس کی عظمت و کبریائی، اس کا وقار جان جاتے تو یہ جرت، جسارت اپنے کسی ذہن کے کسی حاشیے میں بھی نہ لاتے کہ کسی کو اللہ کے جیسا مانے. اللہ کی شان کیسی ہے، پوری زمین اللہ کی مٹھی میں، ساتوں آسمان دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. اللہ کوئی فیصلے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، خوف اور دہشت کے مارے آسمان لرزنے لگتا ہے، جیسا کہ قرآن میں اجمالاً اور اس کی شرح حدیث میں موجود ہے، اور اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں. تو اللہ کے ناموں کے ایک ایک نام کے الگ الگ معنی ہے، گہرائی ہے. یہ اللہ نے بار بار قرآن میں کیوں ذکر کیا؟ اس لیے ذکر کیا، اہل علم نے بیان کیا کہ اس کی آپ کو اور ہم کو ضرورت ہے. جب ہم مانتے ہیں کہ ہمارا معبود پروردگار اللہ ہے تو یہ ہماری فطرت کا تقاضا اور روح کی بھوک ہے، روح کے سکون کی ایک ضرورت ہے کہ ہم پہچانیں اپنے رب کو. اور اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اللہ کے اسماء و صفات ہے. بڑا خوبصورت علم ہے، بڑا پیارا ہے. آپ جتنا پڑھیں گے اتنی لذت حاصل ہوگی. جو میں بار بار ایک قول نقل کرتا ہوں، علامہ ابن قیم نے بعض سلف سے نقل کیا کہ دنیا کے مساکین ہیں وہ لوگ، محرومین ہیں جو دنیا میں آئے اور اللہ کی سب سے زیادہ پرلذت چیز سے محروم رہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. لوگوں نے پوچھا کہ دنیا کی سب سے پرلذت لذیذ نعمت کون سی ہے؟ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اس کا انس، اس سے قربت اور محبت. معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کئی طریقوں سے، اس کی مخلوقات سے ذریعے سے بھی، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو اس کے اسماء اور صفات سے. اب جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں، اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے. جو نام اللہ کا ہے ہم کسی اور کو اگر دیتے ہیں تو یہ اللہ کے ناموں میں اللہ کا شریک بنانا ہوا. جو صفات اللہ کی ہیں ان میں سے کسی بھی صفت کو کسی بھی درجے میں اگر کسی مخلوق کے اندر آپ نے، میں نے یا کسی نے مانا، اللہ بچائے، تو یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے. اور یہ شرک اکبر ہے جو ایک مسلمان کو مسلمان نہیں رہنے دیتا، اسلام سے باہر کر دیتا ہے. چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، لیکن لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے. تو آگے بڑھتے ہیں ہم کتاب کی مضمون کی طرف، اور پھر ضمناً کچھ باتیں میں عرض کروں گا. وَهُوَ أَن يَجْعَلَ لِلَّهِ تَعَالَى مُمَاثِلًا فِي شَيْءٍ مِّنَ الْأَسْمَاءِ أَوِ الصِّفَاتِ أَوْ يَصِفُهُ تَعَالَى بِشَيْءٍ مِّن صِفَاتِ خَلْقِهِ. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں شرک، جو شرک اکبر کی تیسری بنیادی قسم ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے ناموں میں سے کسی نام میں، کچھ ناموں میں یا کسی ایک نام میں، یا اس کی صفات میں سے کسی صفت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مماثل مانے کہ جیسے اللہ ہے ویسے ہی ہمارے فلاں بزرگ بھی ہیں، فلاں پیغمبر بھی ہیں، فلاں یہ بھی ہیں. مثال کے طور پہ آگے انہوں نے عالم الغیب والی مثال دی، میں نور والی دے دوں کہ جو نور اللہ کا ہے وہی نور مجسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. شرک اکبر کوئی مانے یا نہ مانے، اس کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹی حدیثیں گڑھی گئی. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا. میں نے ایک عالم کی تقریر سنی، اب جو بات کہی انہوں نے اسے سننے کے بعد تو لگتا نہیں کہ وہ عالم ہے، لیکن بڑے عالم کہلاتے تھے. کہا یہ حدیث تو من گھڑت ہے، جھوٹی ہے، لیکن مضمون صحیح ہے. اب مضمون صحیح کے لیے آپ کہاں سے دلیل لا رہے ہیں؟ جب یہی حدیث موضوع من گھڑت ہے تو ٹھیک ہے، اس کے صحیح مضمون ہونے کے لیے کوئی صحیح دلیل تو ہونی چاہیے. بعض اقوال ہوتے ہیں دوسروں کے، لیکن وہ مضمون قرآن حدیث کے موافق ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو نہیں ہے لیکن بات صحیح ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ کس بنیاد پر؟ یہ عقیدے کی بات ہے. صوفیوں کی ایسی کئی گڑھی ہوئی حدیثیں ہیں، جھوٹی حدیثیں، یہ صحیح نہیں ہے اور بڑی مشہور ہے.
ہمارے ہاں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو افلاک کو میں پیدا نہیں کرتا، اور اسی میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول کا نور پیدا کیا گیا۔ اب اس نور اس کو نور ہم بھی کہتے ہیں، اللہ کے رسول نور ہے، لیکن قرآن حدیث کی دلیل کہتی ہے کہ آپ نور ہدایت ہیں، یہدی بہ اللہ، جن کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ یہ قرآن ہماری دلیل ہے۔ نور آپ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں۔ ہم کون سا نور کہتے ہیں؟ ہم نور ہدایت کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ذریعے سے ہدایت کے راستے کی رہنمائی ملتی ہے، روشنی ملتی ہے، یہ روشنی ہے۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ وہی نور ہے جو اللہ تعالیٰ کا نور تھا، آپ کے نور میں آ گیا۔ نور بھی دو قسم کا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا نور جو خالق ہے، اور ایک نور جو فرشتوں نے جس نور سے بنائے گئے، یہ مخلوق ہے۔ ایک وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے پیدا کیا، سورج چاند ستاروں کے ذریعے سے، چاند کے ذریعے سے، اور جس کو ہمارے دماغ اور اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو استعمال کر کے ہم یہ روشنی کیے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک نور ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اور اللہ کی جو صفت ہے وہ مخلوق نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اس کی تمام صفات ہمیشہ سے ہے۔ وہ اسماء و صفات کی بحث میں ہم فی الحال شرک کی بات کر رہے ہیں۔ تو جیسے نور کوئی کہتا ہے، مختار کل کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اختیارات سارے حاصل ہیں، اس کی مشیت کے تابع ہیں، کائنات کی کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتی، کوئی حادثہ واقعہ ہو نہیں سکتا، یہ قرآن حدیث میں بار بار بتایا گیا ہے۔ لیکن اب کوئی کہتا ہے کہ حضرت علی مولا کائنات ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اتنے ایک غوث رکھا، اس کے انڈر میں اتنے ابدال ہیں، پھر ان کے انڈر میں کتب ہیں، ہو سکتا ہے ترتیب میں کچھ فرق ہو جائے، غلط سلط ہے تو اگر اس میں ترتیب بگڑ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ تو کتب، ابدال، غوث، اوتاد، یہ نام رکھے ہیں، کہاں سے؟ اپنی طرف سے۔ ان کا یہ کام ہے، دنیا میں 7 یہ ہوتے ہیں، 4 یہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر یہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر غوث ہوتا ہے۔ یہ نظام چلا رہا ہے دنیا کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہندو دھرم میں جیسے ایک مثال وہ ہے، کہتے ہیں کہ فرشتوں کے عقیدے کو انہوں نے دیوی دیوتاؤں کا عقیدے میں تبدیل کر لیا، اور جو آسمانی کتابوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اللہ کے حکم سے مختلف کاموں پر مامور ہیں۔ بادلوں کے فرشتے ہیں، بارش کا فرشتہ، پہاڑیوں کا فرشتہ ہے۔ طائف کے واقعے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک الجبال آیا، روح نکالنے والا ملک الموت ہے۔ قبر میں سوال پوچھنے والے 2 فرشتے ہیں جن کی صفت یا نام بتایا گیا، منکر نکیر۔ ایسے الگ الگ فرشتوں کے نام بتائے گئے، لیکن انہوں نے بعد میں یہ کہا کہ یہ کائنات کا جو سلطنت ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت، اس کے اسماء و صفات کے تحت چلنے والا جو نظام ہے، گویا اللہ نے اس کو بھی ڈپارٹمنٹ میں تبدیل کر دیا۔ ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا ایک ہیڈ بن گیا، اب وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو پہاڑوں یا جو بارش کا فرشتہ ہے وہ اپنی مرضی سے بارش برسائے گا، پہاڑ والا اپنی مرضی سے نہیں۔ قرآن نے کہا یفعلون ما یؤمرون، کہ یہ فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب یہی چیز ہمارے یہاں آج کے شرک کرنے والوں نے کچھ کاموں کے سلسلے میں یہ عقیدہ گڑھ لیا، بنا لیا، قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، کھینچ تان کے بلا وجہ ثابت کرتے ہیں شبہات کی بنیاد پر کہ ٹھیک ہے کائنات کا مالک اللہ ہے، کرنے والی ذات اللہ ہے، لیکن اگر فلاں بزرگ بابا جو اللہ کے بڑے قریبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، محبوب ربانی سبحانی ہیں، اگر وہ ضد کر لیں کہ میرا فلاں چاہنے والا، میرا پیر، میرا ایسا معاملہ ہے، اس کی بات ماننا پڑے، تو اللہ مجبور ہو جاتا ہے، مانے وہ لڑائی کر لیں گے اللہ سے۔ کہاں سے لائے بھائی آپ؟ جب کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے۔ کوئی اللہ کے سامنے لڑائی کرے گا؟ اللہ تعالیٰ صرف حکم کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن انبیاء کرام اولو العزم رسولوں کے نام کے ساتھ واقعہ ذکر ہے صحیح حدیثوں میں۔ اولو العزم رسولوں، جو اعلیٰ درجے کے رسولوں میں بھی جن کا مقام سب سے اونچا ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے پہلے کے تمام انبیاء کہیں گے نفسی نفسی نفسی، میرا نفس میرا نفس میرا نفس۔ یہ اللہ سے لڑائی کرنے والی بات ہو سکتی ہے کسی کی؟ قیامت کے دن لڑائی کر لیں گے، اللہ تعالیٰ سے جھگڑیں گے کہ میرے فلاں چاہنے والے کو بچا لے، قبر میں آ کے جھگڑیں گے؟ کہاں سے لائے آپ یہ باتیں؟ کس نے قبر میں جا کے دیکھا کہ فلاں بزرگ آئے اور ان کو بچا لیا؟ روایتیں الٹی سیدھی خواب کی بیان کر رہے ہیں۔ یہی چیزیں پبلک میں، عوام میں عام ہے، اور اس چیز نے امت مسلمہ کو امت توحید سے امت شرک بنا دیا۔ تو اسماء و صفات کے باب ہی میں نہیں، الوہیت میں بالکل بھرپور انداز میں آج مسلمانوں میں شرک پایا جاتا ہے۔ اور میں یہ عرض کرتا ہوں پورے وثوق اور بصیرت کی بنیاد پر، دلیلوں کی بنیاد پر، کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی مصیبت، آفت یہی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان شرک پایا جاتا ہے۔
اس سے بڑھ کر کوئی دوسری مصیبت اور اللہ کی رحمت سے دوری کی کوئی دوسری بڑی وجہ ہو ہی نہیں سکتی. کامن ہے یہ بات، اور لوگ بولنے سے ڈرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، اس کو اختلافی مسئلہ کہہ کے گزر جاتے ہیں، اس پر زبان کھولنے سے کتراتے ہیں. کوئی ایک نبی نہیں بتا سکتے آپ، ایک نبی کہ ان کی قوم شرک کر رہی ہو اور شرک کو چھوڑ کر کوئی اور فضیلت بیان کر رہے ہو، کوئی اور مسئلہ، دور کی بات فضیلت تو دور کی بات، مسئلہ بیان کرے. میں نے اس سے پہلے واقعہ بیان کیا تھا کہ بعض عرب علماء نے آ کے یہاں دیکھ لیا دلی میں نظام الدین میں قبروں پر کیا کیا ہو رہا ہے، سجدہ، رکوع، قوالی، نذر و نیاز، چادر کا چڑھانا. وہ حیرت زدہ تھے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے، سنتے تو تھے، سوچ نہیں سکتے تھے کہ آج کے علم کے دور میں بھی لوگ اس طرح کی گمراہی کے شکار ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہاں تبلیغی جماعت کا مرکز ہے، آپ یہاں اہل حدیث پائے جاتے ہیں، فلاں یہ ہے، فلاں. دوسرے مسائل میں لڑنے سے کو چھوڑیے، پہلے سب مل کر شرک سے لڑیے. یہ مسلمانوں میں شرک ہو رہا ہے، اس سے بڑا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، اور ہم اس مسئلے کو چھیڑنے سے ہی کتراتے ہیں. اس پر گفتگو کرنے میں ہم کو، ہمارے سننے والوں کو اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے. جبکہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک صرف یہی سبق پڑھایا، کیونکہ قوم نے توحید مانی نہیں، شرک چھوڑا نہیں، اس لیے سبق آگے بڑھا ہی نہیں. 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں یہی سب سمجھاتے رہے. الوہیت ربوبیت کے ساتھ اسماء و صفات میں بھی شرک پایا جاتا تھا. آگے ہم بڑھتے ہیں ابھی کتاب کے مضمون میں کہ کوئی شخص اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام یا اس کی صفات میں سے کوئی صفت جو ثابت ہے، اس میں کسی مخلوق کو، وہ مخلوق کوئی بھی ہو، فرشتہ ہو، پیغمبر ہو، کوئی بھی ہو، کسی مخلوق کو اللہ کا مماثل قرار دے کہ جیسے اللہ ہے ویسے یہ بھی ہے. جیسے وہ سننے والے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی اور فلاں بھی سنتے ہیں. جیسے اللہ سارا اختیار رکھتا ہے، فلاں کو بھی اختیارات حاصل ہیں یا اس کا کوئی پرسنٹ اختیار حاصل ہے. اللہ جیسے نور ہے، فلاں بھی نور ہے، نعوذ باللہ نور مجسم. اگر اس قسم کا عقیدہ کوئی رکھتا ہے، ہاں، او یصفہ تعالی بشیء من صفات خلقہ، اس کا دوسرا الٹ پہلو ہے کہ کسی مخلوق کو اللہ کے جیسا بولے کہ یہ جو نام اللہ کا ہے وہ اس کا ہے، جو صفت اللہ کی ہے وہ اس کی ہے. یہ اللہ کو، مخلوق کو اللہ کے جیسا، یا اس سے الٹ کہ اللہ کو کسی مخلوق کی طرح قرار دے کہ اللہ مخلوق کی طرح ہے. جیسے کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے ہمارے ہاتھوں کی طرح، اللہ تعالیٰ کا فلاں ہے فلاں کے ہاتھوں کی طرح، اللہ تعالیٰ کی شکل صورت ہے فلاں کی شکل صورت کی طرح. اگر کسی مخلوق کے جیسا اللہ کو کسی نے قرار دیا تو یہ بھی کفر اور شرک ہے کہ آپ اللہ کو اس کے جیسا یا اس کو اللہ کے، دونوں کو ایک جیسا بنا کے شریک بنا رہے ہیں نا، دونوں کو ایک جیسا کہہ کے تو مماثل بنانا، یہ اسماء و صفات میں شرک ہے. فمن سمى غیر اللہ تعالی باسم من اسماء اللہ تعالی. تو اب جو شخص اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام غیر اللہ کو دے، کسی اور کا نام وہ نام رکھے جو اللہ کا نام ہے، معتقداً، یہاں ایک خاص بات دماغ میں رکھیے گا، ابھی یہ بحث میں آگے تھوڑی سی اشارہ کروں گا کہ کچھ نام مشترک ہیں. جو نام لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے وہی مخلوق کے لیے قرآن نے بھی استعمال کیا ہے، حدیثوں میں بھی ہے، لیکن یہاں معنی کا اشتراک نہیں ہے، لفظ ایک ہے، معنی ایک نہیں ہے. میں بھی آگے بتاؤں گا. یہاں اس کو فرق کرنے والی چیز یہ بھی ہے جو اس میں آگے عبارت میں شیخ نے فرمایا، نورستانی صاحب رحم حافظ اللہ نے، کہ جو شخص کسی مخلوق کو اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام دے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ مخلوق اس صفت سے متصف ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا یہ نام دلالت کرتا ہے. عالم الغیب، یا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے عزیز. انشاءاللہ اس پر درس ہوگا. اس کے 3 معنی اہل علم نے بیان کیا ہے. عزت والا، تو عزت والا 3 طریقے سے، عزت القوہ، عزت القہر، عزت الامتناع. اس کی تشریح آپ قرآن حدیث کی آیتوں کی روشنی میں پڑھیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے عزیز نام میں کیسی خوبیاں ہیں. اور اگر صرف اس ایک نام کو بندہ معنی اور مفہوم کے ساتھ سمجھ لے تو اللہ کے سوا کسی اور کو ایسا نہیں مانے گا جیسا اللہ کو مانتا ہے. اور ایسے جو دوسرے نام بھی ہیں. تو اب عزیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے. اب اللہ کے مماثل بنانے کے لیے ایک معبود بنایا کفار مکہ نے، حذیل کے قبیلے نے، اور اس کو عزیز کی مؤنث بنا کے اس کا نام عزا رکھا. ایک درخت کو بھی عزا کہا اور ایک عورت کا نام بھی عزا رکھا، جس کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت بھی کٹوایا اور اس کو بھی قتل کروایا، جس کی پوجا کرتے تھے لوگ. تو ان کو اللہ کا نام دیا گیا. ایک شکل یہ ہے. تو کوئی نام، کوئی صفت جو اللہ کے لیے ثابت ہے، اسی معنی میں
جس معنی میں ہم اللہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں اگر اسی معنی میں کسی مخلوق کے لیے ہم نے وہ استعمال کیا, وہ چاہے وہ معنی کچھ پرسنٹ ہو, اللہ تعالیٰ کی طرح ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہرے ناپیدا کنار ہے, لامحدود ہے, چاہے یہ محدود شکل میں ہی مانے, لیکن اگر اللہ کے جیسا مان لیا آپ نے 1% بھی تو آپ شرک اکبر کے مرتکب ہو گئے اس معنی میں. آگے کہہ رہے ہیں کہ وہ معنی اس نام کا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہے, یا جو معنی اللہ کے لیے خاص ہے, اور وصفہ بصفت, یا کسی مخلوق کو بندہ نام کی بات تھی ایسی صفت سے متصف کرے من صفات اللہ تعالی الخاصۃ بہ, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہے. خصوصیت سے جو صفت اللہ کی ہے, اگر ویسی کسی صفت کو کسی مخلوق کے لیے انسان نے کہا مانا اس عقیدے کے ساتھ کہ جو صفت اللہ کی وہ اس میں بھی ہے, تو یہ فہوا مشرک فی الاسماء والصفات, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے ناموں اور اس کی صفات میں شرک کرنے والا ہے. پہلے یہاں مشرکین کی ایک مثال دی اور بعد میں آج کے زمانے کی ایک مثال دی, اور اس پر بحث کو اختصار کے ساتھ ختم کیا. انہوں نے کہا کہ کتسمیت المشرکین آلہتہم باسماء اللہ تعالی, جیسا کہ مشرکین کا اپنے معبودوں کو اللہ کے ناموں سے نام دینا. مشرکین نے جو معبود بنا رکھے تھے الگ الگ قبیلے کے لوگوں نے الگ الگ, یہ ان کی جیسے ہمارے یہاں بھی دیکھتے ہیں ہندوؤں میں معبودان کے سلسلے میں بھی لوگ چوائس رکھتے ہیں, میں تو فلاں کا پجاری, میں تو فلاں کا پجاری. اور پھر یہ بدعقیدگی بھی عجیب و غریب ہے کہ سب دیوی دیوتا سب معبود ایک ہی ہیں. ہندو دھرم میں کسی ہندو سے بات کیجیے کہ دکھائی دینے میں روپ میں سب الگ الگ ہیں, اوتار ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, حقیقت میں سب ایک ہے. اور جب آپ ان کی کہانی پڑھے تو دیوی دیوتاؤں میں گھمسان پڑی ہوئی ہے, جنگ ہوتے رہتی ہے, لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پوجنے والا ایک کو پوجے دوسرا بھی خوش ہو جائے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قیدی ساتھیوں کو شرک سے منع کرتے ہوئے اور توحید کی دعوت دیتے ہوئے کیا پیاری بات کہی تھی. ہاں, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, کہ کیا متفرق الگ الگ جدا جدا ارباب یہ بہتر ہے الگ کئی مالک کو آپ مانیں؟ اس کو اگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے جو اللہ نے اعلیٰ ترین انداز میں کہا اس کو ہلکے انداز میں اگر بحث کرنا چاہوں کسی ایک درجے میں, پوری نہیں صحیح, تو ایک جملہ میں کہوں آپ کی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر کئی ایک عورت ہو کئی شوہروں سے اس کی شادی کر دی جائے, ایک بیوی کی کہ کئی شوہر ہوں, کیا حالت ہوگی, کیا معاملات ہوں گے, کیا نتیجہ نکلے گا. اور کیا یہ سارے شوہر وقت باندھ کے بھی اگر وہ بیوی سب کی خدمت کرے, سب کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے, تو کیا سب خوش رہیں گے؟ ایک کے علاوہ اگر کسی دوسرے کے ساتھ وہ معاملہ شوہر کی بیوی کرے جو خصوصیت کے ساتھ شوہر کے ساتھ ہو تو شوہر برداشت نہیں کرتا, اور اگر برداشت کرے تو بے غیرت کہلاتا ہے, دیوس کہلاتا ہے. تو ایک ایسی بیوی اور عورت جس کو آپ نے ہم نے پیدا نہیں کیا, پال پوس کر بڑا نہیں کیا, ایک عقد و پیمان کے تحت نکاح کے تحت اس کو اپنے زوجیت میں لائے. اب زوجیت میں لانے کے بعد اس کے کچھ معاملات کے ہم ذمہ دار بنتے ہیں, نان نفقہ رہائش وغیرہ, لیکن ساتھ ساتھ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں, وہ بھی بہت ساری خدمت اور کام کر رہی ہے. اس کے باوجود ہمیں یہ برداشت نہیں ہے کہ ہماری بیوی کسی اور سے وہ تعلق کرے, وہ مقام اور درجہ دے کسی اور مرد کو جو شوہر کو دیتی ہے. تو پروردگار نے تو پیدا کیا, کھلایا پلایا, ساری نعمتوں سے نوازا, کون سی نعمت ہے جو کسی اور نے دی ہو؟ اب بندہ اگر کسی اور کو خوش کرنے کی کوشش کرے, کیا یہ ناراضگی کی بات نہیں ہوگی؟ اور کئی ارباب کہ کئی شوہروں سے بھی زیادہ بڑی گندی بات ہے. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, کہ کیا الگ الگ جدا جدا ارباب مالک یہ بہتر ہیں کہ ایک اکیلا مالک, ہاں, جو سب پر تسلط اور قہر رکھتا ہو, سب پر جس کا زور چلتا ہو, قہار. کتنی سادی سیدھی, اس پہ غور کیجئے, توحید پر دلالت کرنے بڑی زبردست دلیل ہے. ایک نبی کی زبان سے دعوت کی بات کہی گئی, وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ مشرکین نے اپنے ایک معبودوں کو الگ الگ نام دیے. تو کہا جیسے اپنے بعض معبودوں کو اللہ کا نام دیا اسی عقیدے کے ساتھ کہ یہ بات جو اللہ اس نام سے اللہ کے لیے جو ثابت ہو رہی ہے ہمارے اس معبود کے اندر بھی ہے. جیسے مثال کے طور پہ کلات من الالہ, لات و منات,
قرآن میں نام بھی ذکر ہے. لات کا لفظ جو استعمال کرتے تھے اس کی دو شرحیں ہیں صحابہ اور تابعین سے مروی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ لتا یلتو اس سے ہے ستو گھولنا. کہتے ہیں کہ یہ ایک شخص تھا، نیک تھا، مکہ میں حاجی آتے تھے تو یہ ستو گھول کر انہیں کھلاتا پلاتا تھا، ان کی ضیافت و مہمان نوازی کرتا تھا، بڑا نیک انسان. تو اس کے مر جانے کے بعد جس پتھر پر یہ بیٹھتے تھے اس پتھر کو مقدس بنا لیا گیا اور جہاں دفن کیے گئے اس قبر کو مقدس بنا لیا گیا اور ان کی پوجا پاٹ شروع ہونے لگی. بعد میں ان کا بدھ بھی بنا لیا گیا، مجسمہ بھی بنا لیا گیا. تو ایک تشریح تو یہ ہے کہ یہ لتا یلتو سے اس میں فاعل لات ہے، یعنی ستو گھولنے والا. دوسری تشریح یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے شاگردوں سے مروی ہے، شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کتاب التوحید میں بھی نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ لات جو ہے وہ الہ کی مؤنث بنائی انہوں نے. اللہ کے لیے لفظ الہ، معبود برحق، لا الہ کہتے ہیں نا، الہ کی مؤنث بنائی انہوں نے. اور اسی مادے سے اللہ کا جو اسم ذات سب سے خاص نام ہے اللہ، اسم الجلالہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا جلالت والا اسم نام، یہ الہ سے ہی بنا ہے. ہاں، تو اس الہ کو مؤنث بنا کے انہوں نے اپنے اس بت کا نام لات رکھ دیا. اسی طریقے سے عزیز سے اللہ کا جو نام صفاتی نام ہے العزیز، عزت سے، اس کی مؤنث بنا کر عزا رکھ دیا اپنی بنائی ہوئی دیوی کا. تیسرا انہوں نے مثال دی کہ اللہ کا ایک نام ہے المنان، احسان کرنے والا، ہاں، احسانات اور انعامات کرنے والا. اس کی مؤنث بنا کر انہوں نے نام رکھا اپنے معبود کا منات، منان کا منات بنا دیا. تو اللہ کے ناموں پر جو نام اللہ کا ہے مخلوق کا نام دے رہا ہے. گویا اس میں یہ عقیدہ شامل تھا کہ اللہ تعالیٰ بحیثیت منان جو کرتا ہے وہ یہ منات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ الہ کی حیثیت سے جو حق رکھتا ہے یہ لات وہ حق رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ عزیز ہونے کی حیثیت سے جو حق رکھتا ہے یہ عزا کے اندر صفت پائی جاتی ہے. یہ عقیدہ شامل تھا، اسی لیے وہ لوگ عبادت کرتے تھے. اسماء و صفات میں شرک کی ایک شکل یہ تھی جو کفار مکہ میں پائی جاتی تھی. انہوں نے بڑے اختصار کے ساتھ یہ مثال دی. وَكَذَلِكَ، اسی طریقے سے آگے کہہ رہے ہیں، من وصف اللہ تعالی بشیء من صفات المخلوقین، کہ وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالی کو مخلوقین کی، مخلوق کی صفات میں سے کسی صفت سے متصف کرے، جیسے مخلوق ہے ویسا اللہ کو مانے سمجھے، تو یہ بھی ایسے ہی ہے، شرک اکبر اور کفر اکبر میں شامل ہے. فَهُوَ مُشْرِكٌ فِي الصِّفَاتِ، صفات، تو وہ صفات میں اللہ تعالیٰ کا شریک اور حصے دار بنانے والا ہے، کہ وہ مان رہا ہے کہ جیسا یہ ہے ویسا اللہ ہے. اور میں نے بتایا شروع میں کہ جتنے مشرکین ہیں کسی نہ کسی شکل میں ان کے اندر یہ شرک پایا جاتا ہے، شرک فی الصفات، شرک فی الاسماء. آگے دیکھیے یہ کہتے ہیں وَمِن صُوَرِ هَذَا الشِّرْكِ، ایک مثال انہوں نے بیان کی. اور ہم کہیں اگر تفصیل میں جانا چاہیں تو جیسا کہ میں نے ایک اجمالی جملہ کہا، دنیا کے جتنے مشرک شرک کرتے ہیں ہر ایک کے یہاں شرک کی جو شکلیں پائی جاتی ہیں، ہر شکل میں کہیں نہ کہیں آپ پائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے معبود کو جس طرح وہ شریک کر رہے ہیں، کسی نہ کسی صفت میں اور نام میں بھی اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رہے ہیں. چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شرک کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے، الشرک بدعوی علم الغیب او باعتقاد ان غیر اللہ تعالی یعلم الغیب، شرک کرنا علم غیب کا دعویٰ کر کے، یعنی کوئی انسان خود یہ کہے کہ میں غیب جانتا ہوں، جیسے ہمارے ہاں نجومی کہلانے والے، نجومی، کاہن، عراف، علم رمل، علم فلاں اور فلاں، آج کل مسلمانوں میں بھی یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، 4 چیزیں ایسی ہیں جو میری امت میں جاہلیت کی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جاہلیت کی ہیں اور میری امت میں بھی وہ چیز پائی جائے گی. اس میں سے ایک چیز جو بیان کی اللہ کے رسول نے، الاستسقاء بالانواء، انواع نچھتر، عام زبان میں کہہ لیں ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا، بارش مانگنا، بارش کی امید رکھنا. دیکھیے آج ہمارے ہاں مسلمانوں میں کتنے اردو اخبارات، مسلمان کا اخبار ہے، پرچہ ہے، اس میں چھپتا ہے ستاروں کی چال ہے. جیسے ہندو لوگ آج کل ٹی وی چینل پہ چلتا ہے نا جیوتشی ودیا، کہ بی جے پی کی گورنمنٹ اس کو کالج میں نصاب میں شامل کرنا چاہتی تھی، لوگوں نے مخالفت کی تو وہ رک گیا معاملہ، لیکن ان کے یہاں اس کا تقدس جانا جاتا ہے.
اور یہ اعتقاد پایا جاتا ہے کہ وہ کنڈلی دیکھ کر، ستاروں کی چال اور نچھتر دیکھ کر اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی بات کہیں گے تو وہ صحیح ہوتی ہے۔ آج آپ کا فلاں تاریخ اور فلاں دن میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی، تو شنیچر کا دن میں شنی ایسا ہے، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ گھر سے نہ نکلنا، اگر آپ لین دین کرو گے تو نقصان اٹھا لو گے، فلاں کام کرو گے تو فائدہ ہوگا، دوستوں سے آپ کی گڑبڑ کھٹپٹ ہو سکتی ہے، اس لیے آج کے دن کسی دوست سے نہ ملے، فلاں رنگ کو استعمال نہیں کرنا، فلاں چیز کو استعمال نہیں کرنا۔ اب اس کے اثرات مسلمانوں میں بھی آ گئے کہ وہ بھی ستاروں کی چال اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، شگون لیتے ہیں، بلی نے راستہ کاٹ دیا تو منحوس ہو سکتا ہے، فلاں آ گیا بتی چلی گئی تو کہیں کہ ارے تو آیا تو بتی چلی گئی، منحوس ہے، فلاں لڑکی میرے گھر میں آئی تو میری میت ہو گئی، مطلب یہ کہ اس کے آنے سے اس کی تقدیر بدل گئی اور اس کی موت لکھ دی گئی تھی لوح محفوظ میں، اس کو وجہ مان رہے ہیں۔ یہ جو چیزیں میں نے مثال کے طور پر بیان کی یہ بہت کم ہے، حقیقت اس سے بہت وسیع ہے۔ جو سماج اور معاشرے میں روزمرہ کی زندگی میں ہمارے بہت سارے مسلمان صحیح عقیدے کے لوگ، جو صحیح عقیدے والا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کی زبانوں سے اس قسم کی باتیں نکلتی ہے۔ ارے تھوڑا پہلے آنا تھا نا، لائٹ آ جاتی، اس کا مطلب اس کے آنے سے آپ لائٹ مارے، آپ مذاق میں بول رہے ہیں، کسی کی تعریف میں بول رہے ہیں، لیکن وہ بدعقیدگی کی طرف لے گئے آپ کو، آپ نے توجہ نہیں دی۔ تو یہ آنے جانے والی بات کو میں نے ستاروں سے جوڑا، یہاں ستاروں والی بات کہی جا رہی ہے۔ تو کوئی شخص یہ دعویٰ کرے، میں نے مثال دی نجومی کی، کہ کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میں غیب جانتا ہوں، مشرک کافر۔ قرآن نے کہا او باعتقاد ان غیر اللہ تعالی یعلم الغیب، یا یہ عقیدہ رکھ کے آدمی شرک کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی غیب کا علم رکھتا ہے۔ ایک لمبی چوڑی بحث اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی۔ آج ہمارے یہاں ایک قوم طبقہ پایا جاتا ہے، ایک مسلک کے ماننے والے لوگ، اگر ان کے سامنے آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں رکھتے تھے تو وہ آپ پر برہم ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ میں اس کو ایسے کہتا ہوں کہ کوئی بھی مشرک جس معبود کو پوج رہا ہے، اگر آپ اس کی معبودیت کا رد کریں گے تو وہ اس کی گستاخی پر محمول کرتا ہے۔ اب حضرت نصارہ یعنی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، الہ مانتے ہیں، اگر آپ اس کا رد کریں اور کہیں کہ نہیں وہ بیٹے نہیں تھے، اللہ کے بندے اور رسول تھے، جیسا کہ قرآن حدیث نے کہا، اللہ کی روح اور کلمہ ہے، جیسا کہ قرآن حدیث نے کہا کہ خصوصیت کے ذریعے بغیر باپ کے ان کو جو پیدا کیا گیا، سب اللہ کی روح، سب اللہ کا کلمہ ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کی یہ خصوصیت ہے، تو وہ کہے گا کہ گستاخی ہے۔ تو ہم قرآن کا جواب کہیں گے اگر بغیر باپ کا ہونے سے آپ اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو تو پھر حضرت آدم تو بغیر باپ اور بغیر ماں دونوں کے، قرآن نے یہ دلیل دی، ان کو کیا کہو گے؟ تو ایسے ہی اب لوگوں نے عقیدہ گڑھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ان کا اتنا اعلیٰ درجہ ہے، تو پھر ان کے اندر اللہ کی الوہیت اور اوصاف کو ماننا چاہیے، ورنہ گستاخی ہوگی۔ یہ غلو اور جفا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی شان میں غلو، حد سے تجاوز، جفا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول دونوں کے ساتھ ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے کہ مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا لیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے عبداللہ اور رسول اللہ ہی کہنا، رسول کہتے ہوئے عبد کے درجے سے دائرے سے باہر مت کر دینا، بار بار کہا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ڈر تھا، معلوم تھا، اللہ نے بتایا تھا کہ امت میں یہ آتا ہے، شیطان کا آزمودہ نسخہ ہے کہ جس کے ساتھ عقیدت محبت ہوتی ہے اس عقیدت کو تھوڑا سا بڑھا کے آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک نیک انسان سے محبت ہونی چاہیے، بالکل صحیح ہے، لیکن یہ جائز محبت کو شیطان ناجائز حد تک پہنچا دیتا ہے، آدمی کو احساس نہیں ہوتا۔ یہ شیطان کا آزمودہ نسخہ ہے۔ اس خطرے کا سب سے زیادہ امکان اس امت میں کسی کے بارے میں تھا تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اس لیے قرآن نے بار بار، اب یہ چند آیتیں یہاں نقل کر رہے ہیں، یہ قرآن نے بار بار، حدیثوں نے قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایسے کسی بھی غلط اعتقاد کے راستے کو بند کر دیا۔ غلط اعتقاد ہی کو رد نہیں کیا، اس کے راستے کو بھی بند کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مجھے سید نہ کہو، جبکہ دنیاوی اعتبار سے سید کا ہم سیدنا عمر، سیدنا سلیمان، سیدنا داؤد علیہ السلام کہتے ہیں، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ لوگوں نے کہا انت سیدنا وابن سیدنا وقضا وقضا، تو آپ نے کہا کہ سید اللہ ہے، مجھے سید نہ کہو۔ بندگی کے معنی میں اگر وہ کہتے ہیں تو غلط نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ آؤ، ہم کچھ لوگوں نے، مسلمانوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول کی جناب میں عدالت میں فریاد کریں، اس منافق سے کے مقابلے میں اللہ کے رسول سے فریاد طلب کریں، استغاثہ کریں، جو اس سے پہلے گزر چکا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ استغاثہ صرف اللہ سے ہوتا ہے، مجھ سے نہیں ہوتا۔
حالانکہ دنیاوی اعتبار سے ہم کورٹ میں جاتے ہیں تو فریادی کہلاتے ہیں، یہ اس معنی میں نہیں ہے جو اللہ کے پاس فریادی ہوتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے لفظ کے استعمال کے سلسلے میں بھی تنبیہ کی کہ دیکھو اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ جیسے اللہ سے استغاثہ ہوتا ہے ویسے مجھ سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ فوراً کلیئر کیا، صحابی نے کہہ دیا جو اللہ چاہے اور جو آپ، کیا تو کہا کہ کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا؟ صرف اللہ اکیلا جو چاہے وہی ہوتا ہے بس۔ ایک روایت ہے صحیح حدیث، میں اللہ، ایک صحابی نے آگے کہا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور اللہ کو آپ کا واسطہ دیتا ہوں۔ یہ جملہ سننا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بگڑ گیا، آپ غضبناک ہو گئے، سبحان اللہ، اللہ اکبر مسلسل کہتے رہے اور کہا تم نے اللہ کو کیا سمجھا ہے؟ کیا میرا واسطہ اللہ کے پاس؟ ہاں، اللہ کا واسطہ میرے پاس لگایا۔ ایک آدمی اگر کسی کے پاس واسطہ لگا کے جا رہا ہے تو کس کے پاس جاتا ہے؟ بڑے آدمی کے پاس واسطہ بناتا ہے چھوٹے آدمی کو۔ بادشاہ کے پاس جانا ہے تو وزیر کو لگا رہا ہے، مالک کے پاس جا رہا ہے مینیجر کو لگا رہا ہے نا؟ کسی فرم کے ادارے کے مالک کے پاس جانا ہے تو وہاں کے ملازم، مینیجر، سیکریٹری جو بھی ہے اس کے نیچے انڈر میں اس کے ذریعے جاتا ہے۔ اس سیکریٹری کے پاس جانے کے لیے آپ مالک کا وسیلہ لگائیں گے کیا؟ سوچئے، آپ کو سیکریٹری سے ملنا ہے، آپ مالک کے پاس جا رہے ہیں کہ ذرا تم سفارش کر دو میری۔ مالک بولے گا میں اپنے سے نیچے والے سے سفارش کروں تو دنیا کے پروٹوکول اور آداب کے بھی خلاف ہوگا، بے عزتی ہوگی اس کی۔ تو اس بندے نے یہی کہہ دیا۔ اٹھائیے حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً مسلم کی یا سنن میں سے کسی کی ہے کہ آپ نے بار بار کہا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے، بہت دیر تک آپ کہتے رہے کہ تم نے اللہ کو کیا سمجھا ہے، ناراض ہو گئے۔ یہ مشرک اسی طرح اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ہاں، کہ خود علم غیب کا یا دعویٰ کرتے ہیں یا پھر کسی کے بارے میں، جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ پیر صاحب بھی بول رہے ہیں کہ جاؤ تمہارا کام بن جائے گا، ایسا ایسا ہو جائے گا، کچھ چیزیں غیب کی دعوے کرتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں کچھ لوگ بولتے بھی کہہ رہے اس نے جو بولا تھا ویسا ہی ہوا۔ ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے بطور امتحان ہو، نمبر ایک۔ ہو سکتا ہے یہ شیطان کی طرف سے اسے خبر دی گئی ہو، نمبر دو، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ شیطان آسمان سے خبریں چراتا ہے اور پھر اپنے چیلوں چاپٹوں کو بتاتا ہے، وہ سچ بولتے ہیں اور جیسا وہ بولتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے۔ اس ایک کی بنیاد پر ان پر لوگ بھروسہ کرنے لگتے ہیں اور پھر وہ 99 جھوٹ بولتے ہیں، 100 جھوٹ بولتے ہیں، اس ایک سچ کی وجہ سے ان کا 100 جھوٹ مان لیا جاتا ہے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ لوگوں دیکھیے باطل بات کتنی آسانی سے لوگ قبول کرتے ہیں۔ اب آج شادی بیاہ میں اگر آپ کو کوئی رسم بڑھانی ہو تو بہت آسان، لیکن اگر رائج رسم کو کم کرنا ہو تو بہت مشکل ہے۔ ایک باطل کو ختم کر کے آپ حق کی طرف لائیں، بہت مشکل کام ہے، جگر گردے کا کام، بہادروں کا کام ہے، بزدلوں کا نہیں۔ آج ہمارے یہاں دعوت کے میدان میں ایسے لوگ ہیں کہ لوگ یہ بھی خوش رہے وہ بھی خوش رہے، میٹھی میٹھی سنتیں بیان کرو، اچھی بات کوئی ایسی بات بیان نہ کرو جو لوگوں کو گرا لگے۔ جو ایسا سوچتا ہے اسے دعوت کا میدان چھوڑ دینا چاہیے۔ دیکھیں انبیاء کرام سے زیادہ اچھے اخلاق والے آپ اور ہم نہیں ہو سکتے، وہاں آس پاس بھی نہیں جا سکتے، لیکن انبیاء سے لوگ ناراض ہوئے، انبیاء نے شرک کا رد کیا، آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ بدعت و خرافات کا رد کیا، آپ کو بھی کرنا پڑے گا، ورنہ آپ دائی نہیں ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو۔ غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو آپ دعوت کیسے دے سکتے ہیں؟ بغیر اس کے دعوت ہے، یہی تو امتحان ہے اللہ کا کہ آپ لوگ ناراض ہوتے رہیں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، لیکن سچ بولنے میں، دعوت دینے میں، قرآن حدیث پیش کرنے میں وہ ناراض ہو جائے گا، وہ الزام لگا دے گا، وہ سمجھیں گے کہ یہ شدت پسند ہے، فلاں کا یہ معاملہ پیش آ جائے گا، ہمارے کاموں میں نقصان ہو جائے گا، ہمارے شادی بیاہ اور سماجی معاملات میں، کاروبار میں لوگ کہیں گے کہ ارے یہ تو بہت کٹر ہے، اس سے دور رہو، اس لیے ہم سچی بات نہ بولیں۔ یہی تو دھوکہ ہے۔ خیر بات تھوڑی سی پھیل گئی، میں بات کو، ساری باتوں کو چھوڑ کر کتاب کی عبارت پر آتا ہوں کہ کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم رکھتا ہے، ہاں، فَكُلُّ مَا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ الْخَلْقُ وَلَمْ يَعْلَمُ بِهِ بِأَحَدِ الْحَوَاسِ الْخَمْسِ فَهُوَ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ۔ اب علم غیب کسے کہتے ہیں؟ کہ علم غیب ہر وہ چیز ہے جس پر مخلوق مطلع نہ ہو سکے اور اسے اپنے حواس خمسہ، حواس خمسہ، آنکھ، کان، ناک، جلد، ہے نا، اور زبان سے چکھنا، آنکھ سے دیکھنا، کان سے سننا، ناک سے سونگنا، جلد سے چھونا اور زبان سے چکھنا، یہ حواس خمسہ کہلاتے ہیں۔ ان حواس خمسہ سے جو چیزیں ہم معلوم کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، ان سے ہٹ کر جو چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے ان حواس خمسہ کے ذریعے سے،
وہ غیب کی چیزیں ہیں. تو جس پر انسان حواس خمسہ میں سے کسی کے ذریعے سے بھی نہ جان سکے جس کو، تو وہ علم غیب کا حصہ ہے. بعض چیزیں عارضی طور سے غائب ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اس دیوار کے پیچھے جو کچھ ہے ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ بیچ میں رکاوٹ ہے، حائل ہے دیوار، اس لیے اس وقت نہیں دیکھ سکتے. میں ابھی آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، اس طرف دیکھتا ہوں تو ادھر نہیں دیکھ پاتا، یا اپنی پیٹھ کی طرف نہیں دیکھ پاتا، تو پیٹھ کے پیچھے جو ہے میرے لیے فی الحال غائب ہے. کل جو آنے والا کل ہے، کل کوئی واقعہ حادثہ ہونے والا ہے، جمعہ کا خطبہ ہوگا، ہاں فلاں شخص خطبہ دیں گے، خطبے میں کیا بولیں گے ابھی ہمارے لیے غائب ہے. خود ان کے لیے بھی کچھ باتیں غائب ہوگی جو بولنے والے، موضوع صرف معلوم ہے، کیا کیا جملہ بولیں گے نہیں معلوم ہے اگر یاد نہیں کرتے. تو جب وہ واقعہ سامنے آئے گا اس وقت تو ہم اس کو جان جائیں گے. تو کچھ غیب ایسا ہوتا ہے جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے ہمارے لیے غیب ہے، سب کے لیے غیب ہے. اللہ تعالیٰ رحم مادر کی بات کو جانتا ہے، غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہے. اس میں سے ایک بھی لوگ بولتے ہیں آج تو بتا دیتے ہیں، تو آج تو سونوگرافی اور فلاں چیز سے دیکھ کے بولتے ہیں نا، اس کی بنیاد پہ بولتے ہیں. تو جب آپ نے کیمرے کے ذریعے سے، سونوگرافی کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے دیکھ لیا، تو اب یہ جب دیکھ لیا تو غیب کہاں رہا؟ یہ دیوار کے پیچھے کی چیز فی الحال غیب ہے، میں نے کھڑکی کھولی ادھر دیکھا تو اب وہ غیب نہیں رہا. کل والی چیز غیب ہے، لیکن کل کا دن مجھے مل گیا اور میں نے وہ چیزیں دیکھ لی، سن لی، تو وہ میرے لیے وہ غیب نہیں رہا. تو کچھ چیزیں نسبتی طور سے غائب ہوتی ہیں، کچھ مستقل طور سے غائب ہوتی ہیں، الگ الگ کیفیات ہوتی ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبیات کی بہت ساری چیزیں بتائیں. ایک اچھی بات، یہ بات اچھی طرح دماغ میں رکھیے جو میں بتانے جا رہا ہوں، کہ جنت جہنم، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال، اس کے نام کام، حقیقت میں یہ سب حقیقی طور پر غائب ہیں. برزخ کے حالات کیا ہیں، قبر کے معاملات کیا ہوں گے، میدان محشر کے معاملات کیا ہوں گے، جنت و جہنم کی کیفیات اور ان کے معاملات کیا ہوں گے. فرشتے ہمارے لیے غائب ہیں، جن بھی غائب ہیں، اللہ کہ اللہ ظاہر کر دے، کچھ چیزیں ظاہر کر دیتا ہے، اور ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں. یہ ساری چیزیں غائب ہیں، لیکن ان چیزوں سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اور غیر قرآن یعنی حدیثوں کے ذریعے سے آپ کو بھی علم دیا، اور آپ کے ذریعے سے امت کو بھی علم دیا کہ آپ کو یہ باتیں بن دیکھے جو غائب ہیں، بن دیکھے آپ کو ماننا ہے. ہم جنت و جہنم ہے یہ مانتے ہیں، میدان محشر بپا ہوگا یہ جانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. کیوں؟ غائب ہوتے ہوئے، اس لیے کہ یہ علم الیقین ہمیں اللہ نے دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سچے ہیں، جن پر ہمارا ایمان ہے. یہی ایمان بالغیب ہے. تو غیب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس غیب کو مانتے ہیں اس میں جتنا ہم کو بتایا گیا اتنا جان بھی پاتے ہیں. اب وہ غیب تھا، جنت و جہنم غیب تھی، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا تو آپ جان گئے. تو اب غیبیات میں سے اللہ اپنے جس بندے کو چاہے جتنا چاہے اتنا مطلع کرتا ہے، اور جب چاہا تو ان غیبیات کو دکھا بھی دیتا ہے یا کچھ چیزوں کو دکھا دیتا ہے. جیسے اللہ کے رسول اللہ کو معراج پر بلایا اور معراج میں جنت و جہنم کے مناظر دکھائے، فرشتوں سے ملاقات کروائی، سدرۃ المنتہا دکھایا، اور بہت ساری نشانیاں اللہ کی جو قرآن نے ذکر کیا، حدیثوں میں بیان کیا گیا. لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی آیتیں اور نشانیاں انہیں دکھائیں، تو انہوں نے دکھا دیا. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سدرۃ المنتہا کو دیکھے تھے تو غیب کے جاننے والے ہوئے نا، تو اللہ نے دکھایا اس لیے جانتے ہیں نا. جنت و جہنم کے مناظر دیکھ لیے تو غیب جان گئے. قبر کے لوگوں کو عذاب ہوتا بعض لوگوں کو دکھایا گیا تو جان گئے. تو کیا اس بنیاد پہ ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب اللہ کی طرح ہو گئے؟ اگر اس بنیاد پر کہتے ہیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی صرف اللہ نے بتایا؟ کہ اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے وہ چیزیں تو آج ہم اور آپ بھی مان رہے ہیں. آپ اور ہم مان رہے ہیں کہ جہنم ہے، دہکائی ہوئی آگ اللہ کی طرف سے، جنت ہے، فلاں اور فلاں اور فلاں ہے. تو جو چیزیں ہم مان رہے ہیں وہ بھی تو ہمارا ایمان بالغیب ہے، ہم وہ جان رہے ہیں لیکن خود سے نہیں جان رہے ہیں. حواس خمسہ یا کسی اپنے دیے ہوئے حادثے کی بنیاد پر، حادثہ اس کی بنیاد پر ہم نہیں جان رہے ہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر دینے کی بنیاد پر جان رہے ہیں. دونوں میں فرق ہے، اور یہی ایمان بالغیب ہے. یہ میں نے یہ جو تشریح کی یہ اس بنیاد پر کہ کچھ چیزیں جو قرآن و حدیث میں ہیں بعض لوگ کھینچ تان کے بلا وجہ، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ نے کہا کہ مجھے جو ہے یہ دامن میں دیجیے، آپ نے مٹھا لیا اور اس کو ڈالا اور کہا اس کے بعد میں نے کبھی بھولا نہیں، علم کا برتن بھر گیا. دیکھیے آپ نہ صرف غیب جانتے ہیں بلکہ غیب بانٹ بھی رہے ہیں. نعرہ تکبیر اس طرح کی تقریر کر کے جو ہے نعرے لگواتے ہیں.
نہ غیب جانتے ہیں، نہ بلکہ حضرت ابو ہریرہ کے جھولے میں ڈال رہے ہیں، آپ بغیر کچھ دکھائی نہیں دے رہا ڈال رہے ہیں، غیب بانٹ رہے ہیں، انما انا قاسم، میں تو بانٹنے والا ہوں۔ تو آپ نے غیب بانٹ دیا، اب حضرت ابو ہریرہ بھی عالم غیب ہو گئے۔ اب آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، شیعہ رافضی کہتے ہیں کہ 12 امام عالم الغیب ہیں، صوفی کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب عالم الغیب ہیں، آنکھ بند کر کے پوری کائنات کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ تبلیغی نصاب میں پہلے ایک واقعہ تھا جو اب شاید سنتا ہوں کہ حذف ہو گیا، کہ نبی کی مجلس جاری ہے، ایک صاحب ایک بزرگ جو ہے وہ آئے، کنارے بیٹھے ہیں، حضرت جبریل آئے، تشریف لائے انسانی شکل میں، اس سے بولے کہ نبی کی مجلس وہاں ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور کہا کہ جس کو اللہ بذات خود سناتا اس کو نبی کی کیا ضرورت۔ اللہ کے رسول کی توہین، بے عزتی، گمراہی، شبہات کے فتنے کا ایک بہت بڑا باب، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں نبی کی ضرورت نہیں۔ یہ جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے اٹھا کے دیکھیے، اہل سنت والجماعت کے سلف اور خلف کے علماء ائمہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے۔ کہا اچھا تم اتنے پہنچے ہوئے، اللہ تعالیٰ بڑا ڈائریکٹ تمہیں سناتا ہے؟ تو کہا اچھا یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ حضرت جبریل نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے آنکھ بند کی اور تھوڑی دیر میں آنکھ کھول لگا کہ آپ جبریل ہیں۔ اچھا کیسے پتہ لگا؟ کہا میں نے آنکھ بند کر کے پوری کائنات میں آسمان زمین میں دیکھا تو جبریل کہیں نظر نہیں آئے، تو یا تو تم ہو یا میں ہوں۔ تو جیسے جبریل یہاں دوسری شکل میں کہیں اور نہیں ہو سکتے تھے، مگر یہاں تو واہ واہ کیسے کیسے اللہ کے بزرگ ہیں، شیخ صاحب یہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ بتائیے آنکھ بند کر کے پوری کائنات کا جائزہ لے لینا یہ کسی کی خصوصیت ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے؟ ہاں بعض اوقات بعض چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی۔ آپ نے کہا کہ میں نماز میں پیٹھ کی طرف بھی دیکھ لیتا ہوں، لیکن یہ ہر وقت کی بات نہیں تھی۔ آپ نے کئی مرتبہ پوچھا کہ کون ہے جس نے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کہا؟ صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں نے کہا۔ جب تم نے یہ کہا تو میں نے دیکھا کہ 30 فرشتے جو ہے اس کی طرف لپک رہے ہیں، اتنے بہترین کلمات۔ کون ہے جس نے نماز میں چھینک آنے پر، کھانسی آنے پر جو ہے چھینک آنے پر اس نے الحمدللہ کہا؟ یہ نماز ہے، اس میں ایسا ایسا ہوتا ہے، یا سلام کیا، بات کی، اس کو منع کیا۔ ابو معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسلم شریف میں۔ آپ وہاں پوچھ رہے کون ہے، یعنی آپ کو اس وقت نہیں دکھایا گیا، جب دکھایا گیا تب معلوم ہو گیا۔ جب تک آپ کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے، آپ کو نہیں پتا چلا۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو پہلے ہی دن سے جان جاتے کہ میرے اوپر جادو کیا گیا، آپ مہینہ بھر پریشان نہ ہوتے۔ حضرت عائشہ پر الزام لگا تو آپ پریشان نہ ہوتے۔ اللہ کے رسول کے پاس میں نے اس جمعہ کو خطبہ دیا 2 واقعے کے بارے میں، 4 ہجری میں جو واقع پیش آئے، غزوہ رجی کا واقعہ، حادثہ، اور معونہ کا۔ پہلے واقعے میں 10 صحابہ کرام کو دھوکے سے لوگوں نے شہید کیا، دوسرے واقعے میں معونہ کے واقعے میں 70 صحابہ کرام کو، احد میں جتنے لوگ شہید ہوئے تھے یہاں شہید کیے گئے دھوکے سے۔ اللہ کے رسول کے پاس آ کے درخواست کی کہ ہمارے پاس بھیجیے کچھ مبلغین کو، قرآن سکھانے والے، اسلام بتانے والوں کو، تاکہ وہ ہماری قوم میں اسلام کا چرچا کریں، تعلیم دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تفصیلات چھوڑ کر جب بھیج دیا تو ان کو دھوکے سے گھیر کر قتل کیا گیا۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، ہر جگہ حاضر و ناظر جیسا کہ بریلوی کہتے ہیں، تو بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بھیجا صحابہ کو تو اس وقت جانتے تھے کہ یہ لے جا کر قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے؟ تو پھر آپ بھی تو اس جرم میں شریک ہو گئے، ان کے ساتھ ہو گئے۔ پھر مہینہ بھر قنوت نازلہ کیوں پڑی؟ ان کو بددعا کیوں تھی ان قبیلے والوں کو جنہوں نے دھوکہ دے کر قتل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو، اپنے عبد کو، غلام کو، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، لیل رات کے ایک حصے میں مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ اب آپ کہتے ہو ہر جگہ حاضر ناظر، تو پھر جب مسجد حرام میں تھے تو مسجد اقصی میں نہیں تھے، جب مسجد اقصی میں گئے تو مسجد حرام میں نہیں تھے، اور اگر دونوں جگہ تھے تو پھر یہاں سے وہاں لے جانے کا مطلب کیا؟ ایسی کئی ہزار دلیلیں پیش کر سکتے ہیں ہم قرآن حدیث، کئی ہزار کہہ رہا ہوں، مبالغہ نہیں، لاکھ بھی کہہ دو تو شاید غلط نہ ہوگا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے امور کا علم نہیں ہو پاتا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا، بتایا صحابہ نے۔ ابھی ہمارا درس چل رہا تھا، کتنی عجیب و غریب بہترین دلیل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہدہد کا کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، اگر وہ غائب ہے عذر نہیں ہوگا تو میں سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ نمل کی آیت اٹھائیے، کچھ دیر میں ہدہد آ گیا، تھوڑی ہی دیر، فمکث غیر بعید، ہاں، کہ ہدہد نے آ کر خبر دی کہ احطت بما لم تحط بہ، میں نے اس علم کو، اس بات کا علم مجھے حاصل ہو گیا جو آپ کو نہیں ہے۔
ایک ہدہد پرندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو معلوم ہے وہ آپ کو جبکہ آپ بادشاہ ہی نہیں پیغمبر بھی ہیں آپ کو نہیں معلوم ہے. میں سبا سے ایک یقین کی خبر لایا. قرآن کہہ رہا ہے جو ہدہد کو معلوم ہے وہ سلیمان کو معلوم نہیں. ہدہد نے خبر دی, پھر سلیمان علیہ السلام نے اس کو پکا کیا, تحقیق کی. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, کیا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی گستاخی ہے؟ نہیں. ایسا ہوتا ہے کچھ باتیں میں جہاں نہیں ہوں وہاں کی بات مجھے معلوم نہیں ہے. مجھ سے کم علم والا میرا بچہ جو ہے, بیٹا ہے, وہ وہاں گیا, اس نے وہ بات جان لی جو میں نہیں جانا, تو میرا بیٹا اس بات کو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہو. یہ کوئی میری بے عزتی یا اس کی بلندی کا نشان نہیں ہوا. کچھ چیزوں میں کوئی چھوٹے درجے کا کچھ خصوصی چیز جان سکتا ہے اور اونچے درجے والا کچھ چیزوں سے لا علم رہ سکتا ہے. تو بہرحال یہاں انہوں نے بات لمبی ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نقل کیا کہ علم غیب کا اگر کوئی کسی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کو جو ہے کسی مخلوق میں مان رہا ہے. وہ غیب جو اللہ نے بتا دیا یا انسان نے یہ صحیح خبروں کی بنیاد پہ جان لیا وہ اس سے خارج ہو گیا. آگے اللہ تعالیٰ کی کچھ قرآن کی آیتیں نقل کی انہوں نے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں غیب کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. قرآن کتنا صاف سیدھا کہہ رہا ہے. اب اس میں آپ اونچا اونچا کھینچ تان کریں, تعویل کریں, نہیں اس کا مطلب یہ نہیں وہ ہے وہ نہیں. کتنا صاف ہے. لا الہ الا اللہ کی طرح یہاں بھی نفی اور اثبات ہے. لا يعلم نہیں جانتا کوئی بھی سوائے اللہ کے. آسمانوں اور زمین میں بیچ والا جملہ کاٹ کے لا يعلم من فی السماوات والارض الا اللہ, لا يعلم الا اللہ جوڑ دیجئے. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کیا قرآن کی یہ بات غلط ہے؟ تو مانتے کیوں نہیں بھائی جب اللہ کا کلام ہے. آسمانوں اور زمین میں آپ اعلان کر دیں کہ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وما یشعرون ایان یبعثون. ایک دلیل دی اللہ تعالیٰ نے, بڑی پیاری دلیل دی کہ اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ انہیں کس دن اٹھایا جائے گا. کس دن اٹھایا جائے گا, قیامت کب ہوگی. جبرائیل علیہ السلام نے, حدیث جبرائیل میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قیامت کب ہوگی, تو آپ نے کہا مل مسئول عنہا باعلم من السائل, کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی آپ کو جتنا اس سلسلے میں لا علمی ہے اتنی ہی مجھے بھی ہے. قرآن نے جگہ جگہ کہا کہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب ہوگی, آپ کہیں اس کا علم اللہ کے پاس ہے. تو اب یہ بریلوی حضرات یا جو غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ یقیناً کھینچتان کریں گے, تحریف کریں گے, غلط باتیں کہیں گے. تو کہا کہ یہ تو یہ بھی نہیں جانتے. اتنا ہی نہیں, قرآن نے کہا کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا, کوئی نفس نہیں جانتا کہ کس زمین پر مرے گا, صرف اللہ جانتا ہے. غیب کی 5 کنجیوں میں سے سورہ لقمان کی آخری آیت میں یہ 5 چیزیں جو ذکر کی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, جو بخاری میں ہے کہ یہ غیب کی 5 کنجیاں ہیں اور یہ صرف اللہ کے پاس ہے. شاہ اسماعیل نے تقویۃ الایمان میں کہا کہ جب کنجیاں اللہ کے پاس ہے تو کنجی کے اندر کا خزانہ کسی اور کے پاس کیسے پہنچ سکتا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ نے کہا, آگے دوسری آیت پیش کی انہوں نے کہ اللہ عز و جل کہتا ہے وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ کی طرف سے, اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی آیت نازل ہو. آیت سے مراد یہاں معجزہ, اچنبھے والی چیز. ہاں, فقل تو آپ کہیں انما الغیب للہ, غیب تو اللہ کا حق ہے, اللہ کے لیے ہے. فانتظروا, اگر تم یہ کہہ رہے ہو تو یہ غیب کی بات ہے. اب اللہ کی مشیت جب ہوگی تب آیت نشانی آئے گی, معجزہ رونما ہوگا. فانتظروا, تو تم انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین, تمہارے ساتھ میں بھی انتظار کرنے والوں میں ہوں. وقال سبحانہ, اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وعندہ مفاتح الغیب, اللہ کے پاس ہی غیب کی کنجیاں ہیں. لا يعلمها الا هو, اسے اس کے سوا کوئی اور نہیں جانتا. اسی آیت میں آگے جو پہلے گزر چکی ہے اللہ نے فرمایا کہ زمین کی تاریکی میں, زمین کے اندر, ہاں, یا کہیں کوئی چیز چھپی ہوئی ہو یا درخت سے کوئی پتا ٹوٹ کر گرتا ہو, وہ سب اللہ کے علم میں ہے. اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. خشکی اور تری میں کوئی خشک چیز ہو یا چھپی ہوئی چیز ہو, ہر چیز کو اللہ بخوبی جانتا ہے. سورہ انعام کی آیت. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. آپ لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ میں اپنے آپ کے لیے بھی, کتنی زبردست توحید کی دلیل ہے یہ. قرآن لوگ پڑھتے نہیں, سمجھتے نہیں, سمجھتے ہیں تو مانتے نہیں, بلا وجہ کی تحریف اور تعویل کرتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے رسول سے کہ میں اپنے لیے بھی کسی نفعن نکرا ہے, میں اس کا ترجمہ کسی کر رہا ہوں, نفعن ولا ضرن, اور کسی نقصان کا مالک نہیں ہوں, اختیار نے. نبی کہہ رہے ہیں, سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین, یہ کہہ رہے ہیں شفیع المذنبین کہ میں اپنے لیے, دوسروں کی بات چھوڑیے, اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, ایک جملہ توحید سمجھانے کے لیے کافی ہے.
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فائدہ نقصان کا اختیار نہیں رکھتے تو کوئی دوسرا دوسروں کے فائدے نقصان کا اختیار رکھ سکتا ہے؟ اور اگر کوئی ایسا مانتا ہے تو کیا وہ قرآن پر ایمان رکھنے والا ہے؟ یہ قرآن کو مان رہا ہے، وہ اللہ کی بات کو تسلیم کر رہا ہے، اللہ کی عزت کر رہا ہے، اس کی تعظیم و توقیر فرما رہا ہے۔ یہ کہیے دیکھیے کہ میں اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں الا ماشاء اللہ، ہاں اتنا ہی جتنا اللہ چاہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو کچھ دولت دے دی، کاروبار دے دیا، کارخانہ دے دیا، تو میں کچھ تصرف کرتا ہوں اور اس گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا کہ میں جس کو چاہوں گا چندے بند کروا دوں گا، میں جس کو چاہوں گا نام بتوا دوں گا، میں جس کو چاہوں گا تاریخ کے ریکارڈ سے حذف کروا دوں گا۔ کسی کو حکومت مل گئی تو وہ اپنے قوانین نافذ کر رہا ہے، کرتے ہیں۔ کسی کو جو ہے کمزوری ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ محروم ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اپنے آپ کو زمین کا خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بطور آزمائش کچھ چیزیں، کچھ اختیارات دیتا ہے۔ حقیقت میں وہ جو کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے اجازت، اذن اور مشیت کے بغیر کر نہیں سکتا۔ فرعون نے جو کیا، حامان نے جو کیا، منافقین نے کیا، مشرکین نے کیا، ہمارے یہاں کے مسلمان متکبرین جبارین جو کرتے ہیں، سب اللہ کی مشیت سے، لیکن اللہ کی حکمتوں کو لوگ سمجھتے نہیں۔ یہ امتحان ہے، ڈھیل ہے، اور اس کی حکمتیں ہیں۔ اگر یہ برے لوگ نہ ہو تو اچھائیاں ثابت نہ دکھائی نہ دیں، یہ برائیاں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا امتحان مکمل نہ ہو۔ لیکن آدمی برا کر کے اگر نعمت پاتا ہے، دولت پاتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، قرآن حدیث کہتی ہے۔ تو خیر آگے کہا کہ جتنا اللہ چاہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہاں نفع نقصان کا میں اپنی ذات کے لیے بھی مالک نہیں ہوں، اتنا ہی مالک ہوں جتنا خود اللہ تعالیٰ چاہے۔ یہ استثناء ہے، یعنی اصل مشیت اللہ کی طرف گئی۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمَ الْغَيْبِ، یہ قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم غیب نہ ہونے کی دلیل دی، قرآن نے دی ہے، سمجھایا ہے۔ عقل کا استعمال کرو۔ اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان کروایا جا رہا ہے کہ اگر میں غیب جانتا تو لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، تو میں خیر کو خوب خیر کی زیادتی کرتا اور مجھے کوئی برائی لاحق ہی نہ ہوتی۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میں فلاں سفر میں جا رہا ہوں، جس گاڑی سے جا رہا ہوں اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، تو آپ اس گاڑی سے سفر کریں گے یا اپنے قریبی لوگوں کو سفر کرنے دیں گے؟ آپ کو پتہ چل جائے کہ جس زمین پر میں گاڑی چلا رہا ہوں اس پہ دلدل ہے، تو آپ اس پہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے؟ ایسی کتنی چیزیں ہیں کہ اگر پہلے سے آپ کو خطرے کا ادراک اور علم ہو جائے تو آپ اپنے آپ کو اس خطرے سے بچا لیں گے۔ سمپل بات ہے، وہی دلیل دے رہے ہیں کہ اگر میں غیب جانتا تو بھلائیاں کرتا اور مجھے کوئی برائی لاحق ہی نہیں ہوتی، چھوتی بھی نہیں۔ یہ رجی کے مقام میں، مونا کے مقام میں میرے صحابہ قتل نہیں کیے جاتے، مجھ پر جادو نہیں کیا جاتا، میں غزوہ احد میں جو ہے یہ چوٹ نہیں کھاتا، یہ میرے 70 صحابہ کرام شہید نہیں ہوتے۔ کتنے واقعات، ایسا ہوتا ہی نہیں، صرف بھلائیاں ہی بھلائیاں ملتی، وہی کام کرتا جس میں مجھے آگے نفع معلوم ہوتا۔ یہ نقصانات کا ہو جانا، سک پہنچنا، یہ توحید کی دلیل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد جو بددعا دے رہے تھے، اس میں یہ بھی کہا کہ اے اللہ، ابو سفیان، کیا نام ہے، حارث ابن ہشام ابن حارث ابن ہشام اور صفوان اور فلاں پر جو تیری لعنت ہو، اکرمہ پر اور فلاں پر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کا معاملے میں کوئی حق نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے کہ یا تو ان کو معاف کرے توبہ کی توفیق دے کر، یا ان کو عذاب دے، وہ تو ظالم ہے ہی، یہ اللہ کا کام ہے۔ سوچئے اس میں سے جن لوگوں کا نام لے کے آپ بددعا دے رہے تھے، بعد میں کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب آپ بددعا دے رہے تھے آپ کو اس وقت پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہونے والے ہیں، ورنہ آپ بددعا دیتے ہی نہیں اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ کتنی سمپل سادی دلیل ہے سمجھنے کے لیے، آپ یہ قرآن کی ہدایت ہے۔ اب کوئی اگر توفیق سے محروم ہو یا ماننا نہیں چاہتا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو زبردستی گلے میں ٹھونسا جائے۔ ہاں کہا کہ آخری آیت جو انہوں نے پیش کی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی یہ بات کہی، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، آپ لوگوں سے آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا، میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، تم جو مجھ سے مانگو گے دے دوں گا، جو کہو گے بانٹ دوں گا۔ جیسے کہا نا کہ غیب جانتے ہی نہیں بانٹتے ہیں، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں جو میں بانٹوں، کیا اس کا استعمال کروں؟ یہ رد کر رہا ہے قرآن۔ ہاں ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، ہاں جتنا اللہ بتاتا ہے وہ جانتا ہوں، وہ دوسری جگہوں پر استثناء ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیت یہ ہے۔ یہاں انہوں نے یہ مضمون ختم کر دیا، وقت زیادہ ہو گیا۔ میں خاص طور سے اس ٹاپک کے ضمن میں یہ بات بیان کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کے اسماء اور صفات میں شرک، یہ بات ہم نے جانا کہ جو نام جو صفت اللہ کی ہے وہ اگر کسی اور کے لیے ہم نے معنی استعمال کیا
تو یہ اسماء اور صفات میں شرک ہوتا ہے، لیکن اس اعتقاد کے ساتھ کہ جو معنی اللہ کے نام کا، اللہ کی صفت کا ہے، وہ اس کے اندر مانے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر لفظ کے مشترک ہونے سے یہ شرک نہیں ہوگا۔ اس پر اگر میں 2 جملہ کہوں تو بات کلیئر نہیں ہوگی، تفصیل کہوں تو وقت زیادہ درکار ہوگا، لیکن میں یہ عرض کروں کہ اس سے پہلے یہ مضمون میں کئی مرتبہ خطبوں میں، دروس میں اور فقہ الاسماء اسماء الحسنہ کے بعض دروس میں اس کو بیان کر چکا ہوں کہ الفاظ کا جب اشتراک ہوتا ہے، اللہ بھی سمیع ہے، بندہ بھی سمیع ہے۔ اب یہی بریلوی کہتے ہیں نا کہ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رؤوف الرحیم اللہ کی صفت ہے، رؤوف اللہ کا نام ہے، رحیم اللہ کا نام ہے، الرحمن الرحیم۔ اور قرآن میں سورہ توبہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مومنوں کے ساتھ رؤوف اور رحیم ہے۔ محمد دیکھیں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ رؤوف اور رحیم ہے۔ اب بتائیے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تمام جہانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، اور رحمت اللہ کی صفت ہے، رؤوف اللہ کا نام ہے، رحیم اللہ کا نام ہے، تو خود قرآن کہہ رہا ہے۔ تو ان سے پلٹ کر ایک الزامی جواب ہم یہ دیں کہ بھئی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو، اب قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ سمیع بصیر ہے، ہاں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ سورہ شورى کی آیت ہے، یہاں اللہ کو السمیع البصیر کہا گیا، نام ہے اللہ کا، اور سورہ دہر میں کہا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ آگے کہا کہ ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا، سننے والا، دیکھنے والا۔ تو کیا سارے انسان اللہ ہو گئے، یا سارے اللہ کی صفات انسان ہو جیسی، انسان صفات اللہ کی جیسی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ لفظ کا اشتراک ہے، معنی کا نہیں۔ اگر اللہ کے لیے کوئی ان الفاظ کے علاوہ کوئی دوسرا معنی الفاظ استعمال ہوتے تو ہم اس کا معنی سمجھ نہیں پاتے، لہذا سمجھانے کے لیے الفاظ تو وہی استعمال کیا گیا، لیکن معنی میں جو اللہ کے لیے بصیر سمیع استعمال ہوا وہ اللہ کے لیے خاص ہے، جو بندوں کے لیے بصیر سمیع استعمال ہوا وہ بندوں کے لیے خاص ہے، دونوں میں کوئی مشارکت نہیں۔ اس کی مثال دیتے ہوئے میں نے سمجھایا تھا، صرف 1 منٹ میں بات بتاؤں کہ جیسے ہم پھلوں کے بارے میں یا کسی عضو کے بارے میں کہتے ہیں آنکھ، آنکھ بولے تو دنیا کے سارے جانوروں کی آنکھ، جانداروں کی آنکھ ہو سکتی ہے، لیکن صرف آنکھ بولے تو سب کی آنکھ، لیکن جب کہا کہ ہاتھی کی آنکھ، گھوڑے کی آنکھ، بلی کی آنکھ، گدھ کی آنکھ، شیر کی آنکھ، انسان کی آنکھ، فلاں اور فلاں اور فلاں کی آنکھ، تو اب جیسے فلاں کی بولا ویسے معنی بدل گیا آپ کے دماغ میں۔ آپ کو جب میں نے کہا گدھ کی آنکھ اور سانپ کی آنکھ، تو گدھ کی آنکھ سے جو آپ کے ذہن میں تصور پیدا ہوتا ہے وہ سانپ کی آنکھ سے نہیں ہوتا۔ جب مخلوق کی ایک ہی نام میں اتنا فرق ہے تو خالق اور مخلوق میں کتنا فرق ہوگا؟ ایک ایسی لذتوں کے بارے میں، میٹھا لفظ ایک ہے، میٹھا، سیب بھی میٹھا ہے، کھجور بھی میٹھی ہے، آم بھی میٹھا، امرود بھی میٹھا، انار بھی میٹھا، شہد بھی میٹھا، پانی کو بھی ہم میٹھا کہتے ہیں، گنے کو بھی، نہ جانے کیا کیا میٹھا ہے۔ لیکن گنے کا رس پینے کے بعد کیا اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ سیب کا جوس پی رہے ہیں تو آپ مانیں گے؟ کہیں گے نہیں، یہ گنا یہ جو ہے سیب کا رس ہے ہی نہیں۔ تو آپ کہیں گے بھائی گنا میٹھا ہوتا ہے، ہاں یہ میٹھا ہے، ہاں تو اب جب میٹھا ہے تو گنا مان لو۔ تو میٹھا یہ بھی ہے، میٹھا یہ بھی ہے، لیکن میٹھے میٹھے میں فرق ہے۔ تو مخلوقات میں اتنا فرق ہے تو اللہ اور خالق میں، خالق اور مخلوق میں کتنا فرق ہوا؟ یہ ایک بات۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کا پنڈت سے ایک مناظرہ اس سلسلے، ان کا جواب بڑا پیارا ہے، اور پھر امام شرح العقیدہ طحاویہ کا جو ہم لوگ دروس میں پڑھاتے ہیں وہ جواب انشاءاللہ میں آئندہ دروس میں اگر ضرورت پیش آئی یا یہ موضوع چھڑا تو بیان کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے، ہاں وہ القیوم ہے، مخلوق کی صفت جو ہے ذاتی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ کی صفت لامحدود ہے، اس کے اندر کوئی نقص کوئی خامی نہیں، کامل ہے وہ، اور مخلوق کی صفت انتہائی 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 ناقص ہے۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں خاص فاصلے تک دیکھ رہے ہیں، ایک سمت میں دیکھ رہے ہیں، ایک خاص آواز کو سنتے ہیں، ایک خاص کلو ہرٹز سے زیادہ ہوئی تو ہم کو سنائی نہیں دیتا ہے نا۔ لیکن اگر اللہ تبارک کی بات کریں تو کائنات کی ہر چیز کو ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ کائنات کا ایک سوئی، اور سوئی سے جو ہم کو خوردبین سے دیکھنا پڑتا ہے وہ بھی ایک لمحے کے لیے چھپا ہوا نہیں ہے، ہر آواز کو سنتا ہے، چونٹی کی چال کی بھی۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا آخری بات کہ یہ آسمان جو ہے دنیا سے 500 سال کے فاصلے پر ہے، کون سی رفتار سے یہ وضاحت نہیں ہے، پہلے آسمان سے دوسرا آسمان اتنا ہی 500 سال کے فاصلے پر، دوسرے سے تیسرا، ہر آسمان ایسا ہی ہے، 7ویں آسمان سے کرسی 700 سال کے فاصلے پر، کرسی سے 500 سال کے فاصلے پر، کرسی سے عرش 500 سال کے فاصلے پر، اللہ اس عرش پر مستوی ہے، قائم ہے، بلند ہے، اور وہاں سے وہ ہماری آواز کو، چال کو
اور ہلکی سے ہلکی جانور کی آواز اور پکار کو سنتا ہے. اور ایسا نہیں کہ اگر آپ کی آواز سن رہا ہے تو ان کی نہیں. ہمارے یہاں 5 لوگ بولنے لگے تو کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ دنیا کے سارے انسان، سارے جانور، سارے جنات اکٹھا بولے، دعا مانگے، سب کی نہ صرف سنے گا بلکہ یہ بھی جانے گا کہ کون کس نیت سے مانگ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ معنی اللہ کے لیے خاص ہوگا، اور بندوں کے لیے جو استعمال ہوگا وہ بہت ہی ناقص، ادھورا اور اللہ کے دیے ہوئے معنی میں ہوگا. خود قرآن نے بعض مشترک الفاظ کو استعمال کیا ہے، لیکن یہ ایک الگ اسماء و صفات کے بحث کی بات ہے کہ کچھ نام اللہ کے ایسے ہیں جنہیں بندوں کے لیے بغیر اضافت کے استعمال نہیں کیا جا سکتا. جیسے اللہ، ہاں ہمارے یہاں جیسے علیم کسی کو کہہ دیا، ہاں تواب کہہ دیا، تو اللہ کے لیے جب تواب ہے تو توبہ کو قبول کرنے والا، پسند کرنے والا خوب توبہ کو. بندے کے لیے جب تواب کہا تو کہیں گے توبہ کرنے والا. دونوں کے معنی میں فرق ہو گیا ہے نا. یہاں تو یہ فرق ہو ہی گیا. تو بہرحال یہ اسماء و صفات کے باب میں بڑے دلچسپ بحثیں ہیں اور بڑی مفید بحثیں ہیں کہ اس سلسلے میں ہم جانکاری حاصل کریں گے انشاءاللہ آئندہ دروس میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے، اپنی ذات، صفات، افعال، ربوبیت، اسماء و صفات کو صحیح طریقے سے جاننے، ماننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق توحید الوہیت کو اس طریقے سے اختیار کرنے کی توفیق دے جس طریقے سے اللہ نے چاہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اس کائنات میں ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.